اس ہمارے پیارے سے پھولوں کے شہر پشاور میں بہت سے ایسے کہانیاں بھی ہیں جو کہ ہمارا جو سٹارٹ اپ کا سین ہے, جو سٹارٹ اپ کا ایک ایکو سسٹم ہے, اور اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سید محمد عمران ہیں اور مریم اقبال ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, دونوں کا جو کام ہے وہ بہت جدا ہے, اور آپ سوچیں گے کہ آج ان دونوں کو ایک ساتھ ہم نے کیوں بٹھایا, وہ تھوڑی دیر میں ہم بتاتے ہیں. مریم جناب بہت ہی قسم کا ایک سسٹینیبل انوائرمنٹ فرینڈلی فیشن پہ کام کرتی ہے. سسٹینیبل فیشن ہے جی, تو اس کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے. اور عمران جو ہے وہ سیمولیشن کے بزنس کے اندر ہے, یعنی کہ آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو اچانک یہ لے جائیں گے مارس بھی لے جا سکتے ہیں آپ. جی بالکل, فینٹیسی بیسڈ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں. آپ سے تو میں نے بعد میں ملنا ہے علیحدہ تھوڑا سا, ان کو کیونکہ میں بتاتی ہوں, ان کو اسپیس میں جانے کا بہت شوق ہے. تو ایسے کوئی بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں جہاں پر ان کو تھوڑی بہت اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ ہاں یہ اسپیس میں جا سکتے ہیں, سو آپ ان کو فینٹیسی میں لے کر جا سکتے ہیں. بالکل جی بالکل. تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں کو ہم نے ایک ساتھ کیوں بٹھایا, حالانکہ کتنے جدا ان کے اسٹارٹ اپس اور بزنسز ہیں. دونوں NIC پشاور کے گریجویٹس کہہ سکتے ہیں, ہے نا جی, بالکل المنائی ہیں. اور آپ دونوں کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا, ایسا کیا زندگی میں کمی تھی کہ جو نیشنل انکیوبیشن سینٹر پشاور چیپٹر نے پوری کی؟ مے بی وی کوڈ اسٹارٹ فرام عمران, آپ سے. جی تھینک یو, اٹس اے پلیجر بینگ ہیئر. کافی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. NIC جو تھا کہ جو آپ کی جو ایز این انٹرپرینیورشپ اس کی ہم بات کر لیں تو آپ کے پاس جو آئیڈیا ہوتے ہیں, آپ کون سے فیز میں ہوتے ہیں؟ آپ آئیڈیشن فیز میں, پروٹوٹائپ نے آپ نے بتایا ہوا ہے, آپ کی ٹریکشن ہے, آپ کی گروتھ چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ, آپ کی ڈفرینٹ فیزز ہوتی ہیں. تو NIC آپ کو فیسیلیٹیشن گراؤنڈس دیتی ہیں, آپ کو ایکسپوجر دیتی ہیں, آپ کو ٹریننگز دیتی ہیں. جب جو میں ان کو دیکھ رہا تھا آسم صاحب کی کہ جو فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کا کورس وہ کرواتے ہیں, تو اس میں جو آپ کے جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں جو فیلئر ریٹس ہوتی ہیں نا, وہ ڈراسٹیکلی کافی کم ہو جاتی ہیں. تو نارملی 80 to 90% جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں, ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. تو وہ اس جو ان کا جو سلیبس ہے فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کی ہم بات کر لیں, کیونکہ گلوبل سلیبس ہے جو ساری دنیا میں وہ چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں وہ ساری چیزیں ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ آپ کو بتا دیتی ہیں, جو کہ تھرڈ پارٹی ایکسپیرینسز وہ آلریڈی انہیں ایکسپیرینسز سے ہو کے گزر چکے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی ہوں گی. یہ چیزیں اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی, آپ کے کچھ سینٹیمنٹل جو کچھ ہیں جذباتی, آپ کے ڈیفینیٹلی آپ کا جو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ایک بچے کی طرح ہوتا ہے, آپ نے ایسا اس کو گرو کرنا ہوتا ہے, وہ اٹ ٹیکس ٹائم. تو وہ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ نے ریشنلی اور ریئلسٹکلی آپ نے چیزیں کو کیسے دیکھنی ہوتی ہیں, آپ نے کرٹیسزم کیسے لینا ہوگا, اور آپ نے مارکیٹ فیڈ بیک کیسے لینی ہوتی ہے. اس کے اکارڈنگلی جی ڈیفینیٹلی کافی زیادہ ہوا. اور جو اس میں اسائنمنٹس ہمیں ملی, جو ہمیں جو مارکیٹ کی ہم بات کر لیں, جو فیڈ بیک ہم نے لیا, باقی ڈفرینٹ سرویز ہم نے کی. آپ اب کرتے کیا ہیں, وہ سیمولیشن کا ذرا ہمیں تھوڑا سا کہانی بتائیں. جی تو بیسیکلی ہمارا یہ تھا کہ ہماری کمپنی پاکستان میں پہلی کمپنی ہے جو اس قسم کے پروڈکٹس بنا رہی ہیں. پروڈکٹس آپ کی یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے VR کا نام سنا ہوگا, ورچوئل ریئلٹی VR گلاسز, وہ صرف آپ وہ پہن لیتے ہیں, اس میں کچھ سافٹ ویئر کانٹینٹ ہوتا ہے یا گیمنگ کانٹینٹ ہوتا ہے, وہ اس میں آپ کہیں اور اس کو آپ کو ٹیلی پورٹ کر دیتے ہیں. تو ہماری جو کمپنی ہے نینو IT سولوشنز بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ کچھ اور ڈائمینشنز اس کے ساتھ ملا کے, مثلاً ہم موشن کی بات کر لیں, آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ریئل ٹائم میں آپ کو جو روڈ سرفیس ہوتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو وہ مل رہی ہوتی ہیں, آپ موو کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ 5D ایکسپیرینس. جی ایگزیکٹلی, وہ ڈائمینشنز ہوتی ہیں بیسیکلی, تو وہی اسے جی فورسز کہتے ہیں. تو وہ چیزیں ہماری گراؤنڈ اپ ہیں. ہم نے چاری یہیں اپنی جو پروٹوٹائپ میں نے بنایا تھا وہ اپنے ہی گیرج میں گھر میں بنایا تھا, تقریباً 2-2.5 سال میرے اس پہ لگے تھے. تو وہ ساری الیکٹرانکس اور الیکٹرو میکینکس کو انٹیگریٹ کر کے وہ جو موشن رائڈ ایکسپیرینسز ہوتی ہیں, تو آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو وہی سارے آپ کے کنٹرولز ہوتے ہیں, شفٹر ہوتا ہے, لیکن آپ ایکچوئل گاڑی میں نہیں ہوتے, وہاں نہیں ہوتے, آپ کے جو اسکرینز اور VR ہوتا ہے, مگر آپ اتنے اس میں وہ ہو جاتے ہیں, ایلوڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں اور آپ وہ گاڑی چلا رہے ہیں. تو اس میں سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر, میکینکس وہ سارے انٹیگریٹ کر کے اسے ہم پھر ایمرسیو ایکسپیرینسز کہتے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے بینکاک میں ایک اس طرح کا ایکسپیرینس کیا تھا, اس میں صرف وہ گاڑی کا ہلنا نہیں تھا, بلکہ پانی بھی آ کے گرتا تھا. ایگزیکٹلی, تو یہ ساری وہ ڈائمینشنز, اگر بارش کا سین آیا تو ایکچوئل بارش شروع ہو جائے گی آپ کی. سو اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہونے لگ گئی. جی بالکل. تو وی آر دا فرسٹ, جس میں بتا رہا تھا, اور ابھی تک 4-5 سال ہمارے ہو گئے ہیں پاکستان میں. کراچی میں ہمارے آرکیڈز ہیں, جو آرکیڈ فرینچائز چین ہم نے بنائی ہوئی ہے, جو اس کو ہم ابھی گرو کر رہے ہیں. تقریباً 4 آرکیڈز ہمارے وہاں ہیں, گجرانوالہ میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں.
تو ابھی سے ہم اسکیل اپ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری ایکسپیرینسز ہم نے وہاں میپ کی ہوئی ہیں. آپ معلم جبہ کی کیبل کار کی ایکسپیرینس وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم جبہ جانے کی ضرورت ہے, جانے کی ضرورت ہے. وہی بریزز, کولڈ بریزز آپ کو ملیں گی, وہی ڈاکومنٹیشن آپ کو ملٹی لینگویج ملیں گی, اردو میں, انگلش میں. تو بیسیکلی ہمارا جو ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کو بلینڈ ان کر کے دینے جا رہے ہیں سارے کسٹمرز. زبردست. عمران مزید جانیں گے ابھی آپ کے اس انیشیٹو کے بارے میں, لیکن مریم سے میں پوچھنا چاہوں گی کیونکہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے سسٹینیبل فیشن کی اور ساتھ بات ہو رہی ہے ایکو فرینڈلی فیشن کی. سو کیا ہے یہ بزنس آپ کا, اس کو اگر تھوڑا سا الیبوریٹ کریں. رائٹ, I did my degree in fashion design from London College of Fashion, اور وہاں پہ I heard a lot about like eco-friendly, جو یہاں پہ it's a new concept and all. اور I used to come from the UK where I lived for 12 years to buy gifts for my family, friends and all. وہ souvenirs اور handmade چیزیں, you know, they were like the designs weren't new, and you know I felt that they needed a bit of change, so I started working on my own you know products like clothes, and you know local جو artisans ہیں ان کے ساتھ کام کیا. اور لوکل سے مراد کے پی کے؟ جی کے پی کے, جو لوکل امبرائڈریز ہوتی ہیں اور جو پرانی ٹیکنیکس ہیں لائک بلاک پرنٹنگ, weaving your own like کھدر جیسے چارسدہ میں ہم خامتا کہتے ہیں, things like that. And I became really interested in like the whole process, that with the passage of time یہ artisans جو ہیں ان کے پاس skills تھے but no one was willing to use their skills. And you know I think I had this light bulb moment that someone in fashion needs to make products which incorporates their skills اور تھوڑا سا ان کا ڈیزائن چینج کر کے. سو سسٹینیبل فیشن از بیسکلی سلو فیشن, کہ فاسٹ اننیسیسری پروڈکشن. سلو فیشن یہ نئی ٹرم ویسے میں نے یعنی 2020 میں جو چیزیں تھی ہم سلو ہیں تو ہم وہ 2023 میں جا کے پہنے, اس طرح والا سلو ہے. سلو فیشن سلو مو میں چل رہی زندگی, opposite to fast fashion. Like if you look at Primark and like high streets or Khadi, you know, like they're producing at a very large like you know amounts, and then those are wasted, and you know they're not like environmentally friendly, and you know the whole ecosystem of taking care of the communities around you and working with them, you know, notions of social justice, animal welfare, you know, making these artisans fair wages, all that. So all this process is called sustainable fashion. And my jo mera business model hai, it's not profit based. You know, part of it goes back to the communities, you know. That jaise aapne suna hoga ki there was a lot of like in the news that some high street stores make you know stuff at a very less rate, and they pay very low wages to these factory workers. wo bahut bure environment mein they're working, exploitation and all that. So you know I think that if we can you know take care of their welfare, so this whole notion of sustainability comes there, that you know take care of the welfare of the people who work with you. Usme phir women ka bhi hai ki employ, because I work with Afghan refugees, I make sure that I work with a lot of women. Ab main unko KPK mein I think I'm one of the handful of women ke main leather industries mein un pe kaam kara rahi hu, main unko train kar rahi hu, because training again this whole process costs me a lot. Agar main China se ready made leti apna ya you know a popular selling product, it would cost me a lot. But it's that conscience, and I think that we need to think of the environment, and we don't need to think of fashion as fast production and showy, but it can have an element of consciousness. So, یہ بتائیں کہ آپ نے چائنا کا ذکر کیا, ٹھیک ہے ہم اپنی ہینڈی کرافٹس چاہے وہ سندھ کی ہو یا چترال کی ہو, کے پی کا کوئی اور علاقہ ہو, کوئی بلوچستان کا کوئی ہو یا پنجاب کا, اس کو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں چاہے کتنا بھی کہہ دیں واہ جی واہ بہت خوبصورت, یہ کڑھائی تو جناب, یہ قالین تو اتنا, لیکن سٹل چائنا جیسے ممالک نے کاسٹس ان کی اتنی کم ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ جیسے لوگ کمپیٹ کیسے کر رہے ہیں, اور یہ کیا بہت بڑا چیلنج نہیں ہے؟ دس از جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آئی ہیڈ اے اسٹور ان کیمڈن ان نارتھ لنڈن, جہاں پہ 90% of the traders were all Chinese. So if we would sell something on £10, they'd sell it on £2.50. So that profit margin was an issue because they're producing fast, they're suppliers. But I think ye jo hai, it's like a psyche. Okay, for example, someone like you, you know, you can be an ambassador through your media to show that no, you know, buy handmade products, you know, buy products that are hand woven. چاہے تھوڑی مہنگی کیوں نہ ہو. جی so that you know I think it's a psyche, and we need to develop that through the media, through social ambassadors, through the government.
It will take some time. Obviously وہ cost کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, but I think at the rate at which the production is going, I think we need to take care of the environment and we need to take care of all those artisans who have the skills, اور وہ skills ان کی use نہیں ہو رہے. I think Khadi is working now with a lot of artisans. Generation is one of them. So we're getting there, but it's a very slow process. اچھا, اب آپ دونوں سے سوال خیر عمران نے تو اس کو تھوڑا سا ٹچ اپون کیا تھا. اب یہ حکومت نے جو NICs بنا رکھے ہیں پورے ملک میں 8 ہیں, پشاور کا ان میں سے ایک ہے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ جس میں کوئی ینگ بچے بچیاں ہوں گے 20 سے 18 سال کے, اور وہ اپنا آئیڈیا لے کے آئیں گے اور ان کو انکیوبیٹ کیا جائے گا. لیکن آپ دونوں جو آلریڈی اپنے کیریئرز کے اندر, اپنے کام کے اندر ایک مڈ کیریئر لیول کے اوپر زندگی کا, بزنس کا, گر کے سنبھلنا, پھر گرنا, پھر سنبھلنا کا تجربہ لے کے آئے ہوئے تھے, تو ایسا کیا ہے جو NIC دیتا ہے آپ جیسے مڈ کیریئر پروفیشنلز کو؟ I think I'm a jack of all and master of none. I'm a lawyer by profession. I'm an advocate. اچھا, آپ lawyer بھی ہیں. I've got 6 degrees. I've got a double masters in marketing and HR. I've had a corporate career. I've been doing side hustle on the side. I do a bit of event management and women SME ka sara. So I think earlier on we were discussing this, that one thing that stands out NIC mein, it's very inclusive culture hai. By inclusive that, you know, disabled people or older people, you know, because ageism bhi hai. Teenagers bhi hai. So they welcome, they really encourage women, you know, to come on board. Or someone like me who was an old starter, you know, I would feel a bit kind of, I took risks throughout my life. For example, throughout my career, I found out that I'm doing a lot of things which are related to law. So I did law at a very later stage when people were half my age and they used to make fun of me. But I took up that challenge because وہ ایک extra skill ہے and the way things are. زندگی میں اپنے یہ شروع سے پلان کیا ہوا تھا کہ سب کچھ لیٹ کرنا ہے, لاء بھی لیٹ کرنا ہے. ڈگریز پہلے میں نے actually, you know, like people مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس اس ایج تک and then forget it. But why not? I think everyone should be. Why should your life stop in your 30s, 40s or even 50s? I think you should be allowed to contribute. کچھ ایسا نہیں لگتا تھا آپ دونوں کو کہ باقی جو اسٹارٹ اپس تھے وہ بالکل کچھ میں ٹین ایجرز بھی تھے, تو وہ ٹیکنالوجی میں تو پتہ نہیں ہم سے 4 گنا سپیڈ سے آگے جا رہے ہیں. And I think that's how we were learning from them. اچھا, ان سے بھی آپ لرن کرتے ہیں. So یہ ایک ہونا چاہیے کہ بھائی no, I'm mature and I'm, you know, why not learn back from them? And I think your network is your net worth. So the networking element, because I was incubated at NIC, my business, wahan se you know, my name started going in women SME ke jitne matlab networks hain. And I'm so proud to say that because of that opportunity that NIC gave me, I was chosen to go to the Dubai Expo in January for the SME week. Then I went to the KPK Roadshow in Beijing as well. اور NIC is one of those places where they also fund you اگر آپ کا آئیڈیا ہے کہ کوئی competition ہے and you want to go abroad. So I think it's such a wonderful opportunity, you know. عمران, آپ کیا اس میں ایڈ کریں گے؟ جی بالکل. کیا جی وہ اصل میں وہ ان سنک ہو جاتی ہیں. آپ وہ جو اسٹارٹ اپس جتنے بھی ان کی جو انکیوبیٹرز ہوتے ہیں یا ایکسلریٹر گراؤنڈس پہ ہوتی ہیں, تو سنکرونائز ہونے کے بعد ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ان کی لمیٹیشنس کیا ہیں, ان کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ان کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر لیٹ سپوز کسی مثلاً ٹیلینور والوں کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے اور یہاں جو ان کا ایک اسٹارٹ اپ ہے جو کہ اس قسم کے ایشوز ان کو آ رہے ہیں, تو وہ امیجیٹلی ان کو وہ تھرو کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی نیٹ ورکنگ کر لیتے ہیں. اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس اسٹارٹ اپس ہیں, آیا 1 سال 1.5 سال پہلے بھی تھا, کیونکہ ہماری جو گریجویٹ میں نے کیا تھا, ہمارے اسٹارٹ اپ نے کیا تھا, تو 2019 میں ہم نے گریجویٹ کیا تھا. تو ان کے ذہن میں ابھی بھی ہیں اگر اس قسم کی کوئی اپرچونٹی آتی ہے تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں آپ کو کہ ایکسپوجر تو نہیں چاہیے, یہ پوری فیملی بن جاتی ہے. یہ فیملی بن جاتی ہے. تو وہ ساری نیٹ ورک ہوتی ہیں, اور جتنے ہمارے جونیئرز ہیں, جتنے سینئرز ہیں, ان کی پھر وہ میٹ اپس ہوتی ہیں, ان کو بتاتے ہیں. تقریباً 5th کوہورٹ کا ایک ہے جو ای بائکس کو, وہ ابھی عاصم صاحب اس میں بتا رہے تھے شو میں, تو وہ پرسوں آیا تھا, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, گپ شپ لگا رہے تھے. تو ہم نے ان سے کافی چیزیں سیکھی. انہوں نے ہم سے جو ہمارا انفراسٹرکچر جو ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, ایک پراپر اسمبلی لائن ہے ہماری جو پروڈکشن ہم پروڈکٹس کی کر رہے ہیں, تو ان کو چیزیں ہم نے بتائیں کہ آپ ان پین پوائنٹس کو آپ اس طرح آپ ریموو کر سکتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بات وہی آتی ہے کہ ایکو سسٹم ہوتا ہے. تو وہ ساری جتنی بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بینیفیشریز ہوتے ہیں, وہ سارے ون ون سچویشن بن جاتی ہے.
تو وہ جو انسائٹ آپ کی بنتی ہے نا, ہم اگر ایکسپیرینس کی بات کر لیں, یہ ساری چیزیں جو لائف سائیکل ہے ہم اپنی اس کی بات کر لیں, تو کافی ساری چیزیں ہم نے کانشیسلی اور سب کانشیسلی سیکھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز مجھے پتہ ہے, مگر ایک بندہ جب آتا ہے جونیئر ہوتا ہے یا سینئر ہوتا ہے, ان کے جو پین پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم وہ چیزیں آٹومیٹکلی ان کو بتانے لگتے ہیں. تو یہ ایکو سسٹم میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. NIC کی ہم بات کر رہے ہیں, باقی انکیوبیشن سینٹرز جو کہ آلریڈی وہ بھی ایک انفینسی فیز سے گزر رہے ہیں. اگر ہم سلیکان ویلی کی بات کر لیں تو اس کو ہم اس کے ساتھ بینچ مارک نہیں کر سکتے, مگر وہ جو اسپرٹ ہمیں نظر آ رہی ہے جتنے بھی مینٹورز میں ہیں یا جو NIC کی ہم بات کر لیں جتنی بھی, تو وہ اسپرٹ ان میں ہے کہ وہ بھی ڈیلی بیسس پہ لرن کر رہے ہیں, وہ سکھا بھی رہے ہیں, اور ایک بائیلیٹرل ایک ایولیوشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چل رہی ہے. مریم اور عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائزنگ پاکستان کی یہ خصوصی نشست ہم نے یہاں پشاور میں سجا رکھی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ ان سے ہم آپ کی ڈائریکٹ بات کروائیں گے. عمران کا تعلق سوات سے ہے, مریم کا تعلق مردان سے ہے, تو ہم چاہیں گے کہ وہ سوات میں یا کوہاٹ میں یا چترال میں یا مردان میں یا نوشہرہ میں بیٹھے ہوئے جو رائزنگ پاکستان کے ویورز ہیں اور وہ ان کی کہانی سن کے انسپائر ہو رہے ہیں, اور یہ ہمارے اس شو کا مقصد بھی ہے, ان کو ذرا 5 ڈوز اینڈ ڈونٹس عمران کے اور 5 مریم کے, کاغذ پینسل پکڑے فٹافٹ نوٹ کریں, فون کے اندر اسمارٹ فون کا نوٹس ایگزیکٹلی ٹپس ملنے والی ہیں کہ ظاہر ہے سب کو نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں انکیوبیٹ ہونے کا موقع تو نہیں ملتا, لیکن ان دونوں سے آپ کو ہم کچھ کامیاب کاروباری زندگی کے آج کل کے ڈیجیٹل دور کے اندر کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے والے ہیں. اس بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آج عمران اور مریم سے ہم آپ کو, اگر آپ کو نیا کاروبار شروع کرنے والے ہیں تو ٹپس دینے لگے. ایگزیکٹلی, اور وہ جو توثیق دیتے ہیں $1 ملین ایڈوائس, تو وہ آپ کو $1 ملین ٹپس آج ملنے والی ہیں, بغیر نیشنل انکیوبیشن سینٹر گئے ہوئے, بغیر کوئی کورس کیے ہوئے, بغیر کسی سپورٹ کے. تو سپورٹ آپ کو مل رہی ہے رائزنگ پاکستان سے. اچھا جی, کن سے اسٹارٹ کریں؟ ایک ایک کر کے چلیں گے, ہے نا. ایک ٹپ آپ کی پھر ایک آپ کی. ایگزیکٹلی, $1 ملین ٹپس آج کل کے ڈیجیٹل دور میں بزنس کیسے شروع کیا جائے. I think with business it's so important کہ ہم اپنی ریسرچ کریں نا. we're so much in a hurry and I've experienced this that اگر آپ کو فنڈنگ بھی ہو but you don't have product knowledge, you don't know where you're going, who's your target market, you're struggling with the basics, then even if someone funds your business, so I think it's good to do your research. جلدی نہیں کریں. Who your competitors are, what's your target market, what are the figures worldwide, nationally, so product research. پروڈکٹ ریسرچ. جی عمران, آپ کی ٹپ پہلی کیا ہے؟ 5 دینی ہے دونوں نے. جی میں اگر بزنس کو یا انٹرپرینیورشپ کی ہم جو بھی آپ بات کر لیں تو وہ پیشن آپ میں ہونا چاہیے. جو بھی آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہ آبسیشن, جنون آپ میں ہونا چاہیے. اوکے. تو اس جنون کو کیری آن کرنے کے لیے پھر میں آپ کے ساتھ وہ کنسسٹنسی اور پرسسٹنس ہونا چاہیے. اب ایک لیٹس سپوز میں اپنی ایک اسٹوری بتا دوں کہ میں نے ایک انسٹیٹیوشن جوائن کیا تھا ایز اے کیریئر. تو مجبوری تھی, لائیولیہوڈ ایشوز تھے, سوات کے IDPs کا مسئلہ تھا یا جو بھی تھا, مگر وہ جو آبسیشن تھی. IDP تھے سوات کے. جی بالکل, ڈسپلیس ہوئے تھے, ہم ایبٹ آباد گئے ہوئے تھے. پھر اسی سینیریو میں مجھے کچھ وہ اسٹیپس لینی پڑی ہوتی ہیں. تو مگر وہ جو روزانہ میں آفس جب جاتا تھا تو وہ میں ایک مراقبہ, ایک میڈیٹیشن ٹائپ کی ہوتی تھی کہ یار یہ آپ کے لیے نہیں ہے, ایک ٹیمپریری ریلیف آپ کو مل رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہاں جو میری رسپانسبلٹیز تھی اسی میں اپنے آپ کو ایکسیل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی, اور جتنی انوویشن میں اس میں لا سکتا تھا میں نے کی. ATM ہوسٹ کا سافٹ ویئر میں نے اسی کے لیے بنایا تھا, آن لائنز وغیرہ سولوشنس وغیرہ وغیرہ. مگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو میری آبسیشن تھی وہ سائڈ پہ, وہ میری اپنی ہی گھر پہ جو گیریج کی میں بات کر رہا تھا, پروٹوٹائپنگ, الیکٹرانکس, مائکرو کنٹرولرز, پروگرامنگ, گیم ڈیولپمنٹ جو بھی تھا وہ اس سائڈ پہ چل رہی تھی. تو اٹ ٹک می 2.5 years ٹو ڈیولپ مائی فرسٹ پروٹوٹائپ. پہلا جو پروٹوٹائپ تھا میرا, وہ گھر میں جو میرا ویکینڈ گزرتا تھا وہ کافی ٹائرنگ گزرتا تھا. وہی ساری کٹنگ اینڈ ویلڈنگ اور وغیرہ وغیرہ. گھر والے کہتے نہیں تھے کیا گراج میں گھس کے کرتا رہتا ہے, ٹائم ضائع کرتا ہے, کہتے تھے, مگر ان کو پتا تھا کہ بچپن میں یہ تھا کہ یہ جب کہتا ہے کچھ چیز اس کی دل میں یا دماغ میں ہوتی تو وہ
एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं से वो चीज़ फिजिकल फॉर्म में वो निकल आती है. तो वो पैशन जो वो पैशन, उसके लिए भी आपको एक क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है कि वो कितने लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं. तो बहुत सारी टिप्स एक साथ इन्होंने एक जवाब में दे दी है. वैसे परसिस्टेंस भी है, पैशन भी है. तो अगर हम स्टीव जॉब्स की बात कर लें, अगर वो पैशन उसमें ना होता तो वो डेली रूटीन वाले वो काम वो था नहीं. वो जो एड्रेनलिन उसमें वो रोजाना चाहिए होता है ना, तो वो पैशन उसमें चाहिए होता है. तो अगर ह्यूमन एनाटॉमी को साइड पे कहें कि आपका एक रैशनल होता है कि यार ये सारी जो रैशनल चीज़ें कि नंबर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी ग्रोथ कैसे चल रही है, वो सारी कोड सी चीज़ें होती हैं. मगर वो जो फ्यूल आपको चाहिए होता है ना, वो पैशन होता है कि आप अपने काम को एंजॉय करें. मैं कभी ऑफिस में मुझे पता ही नहीं चलता, 11 बज जाते हैं रात को, 10 बज जाते हैं. तो वो घर से मेरे लिए वो एंटरटेनिंग होता है. आपके लिए काम नहीं है ना. जी बिल्कुल. तो वो रूटीन, वो चीज़ें आपको एज ए रूटीन नहीं लेनी चाहिए. तो वही एनर्जी आपने पुट इन, वो स्वेट इक्विटी की बात जब आती है तो वही इन्वेस्टमेंट आपकी, जो वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट आपकी होती है. मरियम जी, पैशन बहुत ज़रूरी है, बट मोर देन पैशन इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी प्रैक्टिकल. तो यू शुड नो योर नंबर्स. ख़वातीन को अक्सर ये मसला होता है कि मतलब एज़ फार एज़ मैथ और नंबर्स कंसर्न्ड, एंड यू नो if you don't know what profit you're making, where you're going, what's your plan for 3 years, 2 years, और यहाँ पे you know I think this is one area that women struggle with, and that's where NIC comes into play, because they have their mentors, they have their you know FI जो है, they show you all the things of profit, loss, you know the basics of, because I started as a trader at exhibitions and all, and then now we alhamdulillah stock at boutiques in Europe, locally we sell online as well. But this is one thing that as a trader I was not keeping a diary, you know. I didn't know how much money I was making, profit, and it seems very basic. लेकिन अगर आप, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि उधर से जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट उसका एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा है. तो पैशन, तो मरियम ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि पैशन यस, लेकिन पैशन का मतलब ये नहीं कि बस आप यही भूल जाएं कि प्रॉफिट भी कमाना है. तो चाहे बहुत छोटा सा बिजनेस है तो वो आप रजिस्टर रख ले, मतलब खातादारी जिसे कहते हैं कि आपका इन एंड आउट दोनों आपको वो इंग्रेडिएंट्स जो होती है ना, वो मिलके एक चीज बनाती है. एग्जैक्टली. अच्छा जी, कोई और टिप? कोई और टिप? You know, I think being positive बहुत बड़ा दिल चाहिए for business. You know, you need to be a side hustler. People will not appreciate you. 9 to 5 job में you'll have a designation, prestige, और आप उतना ज़्यादा काम करते हैं, double in your business, but no one appreciates because you know obviously वो show नहीं हो रहा होता है, and you're struggling. और ये भी कह रहे थे, ओ हो तुम्हें क्या मसला है, तुम तो हमारा तो अपना बिजनेस है ना. And my father told me that इतना पढ़ा के now you'll be making handbags and shoes, so you know that was his kind of, you know, obviously parents 3-4 डिग्रियां कराई हैं, इतना पढ़ा, and now go back to corporate. Why you know wasting time, you know, you're not earning that much, and also you have to remain positive and you have to believe that you know mindset and psyche is very important. Yes. कि जो ये वाली चीज़ है कि उस तरह से आप अर्न नहीं कर पा रही हैं अभी, सो मुझे थोड़ा करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ इसमें, बिकॉज अभी हम सब टिप्स ले रहे हैं साथ साथ. स्लो फैशन की जहाँ पे बात आती है, जो आपका इनिशिएटिव है, सो उसमें तो बिजनेस बहुत कम नहीं होता, प्रॉफिट बहुत कम नहीं होता, आप कम नहीं कमा रहे होते, बिकॉज स्लो फैशन का ये मतलब है कि लोग बहुत कम उसको अडाप्ट कर रहे हैं, उनको टाइम लग रहा है एक्सेप्ट करवाने में, एक्सपेंसिव हैं तो फिर मतलब you know. So I think there's this word called hustle, side hustle, and you know keeping your job but then working as well. So it's a tough call. So business के साथ साथ इसको ज़्यादा कहा जा सकता है community project, right? जी. कि आप community के लिए कोई काम करें और आप खुद उससे कुछ उस तरह से earn नहीं करें. So I've always gone to a part-time job or I've done a you know something on the side, a project to keep that money coming in and to remain sane. So ये भी तो देखें आपका passion है ना, फिर connect हो गया. Work extra hours and you know hustling on Eid or on any time, you know special occasion, you're always looking for you know an opportunity to earn extra. इमरान, कोई और पॉइंट ज़हन में आया? वो अभी जो मिस कह रही थी कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव ऑरास की आप बात कर लें तो कभी कभी आपको वो मैं स्टीव जॉब्स की वो कह रहा था कि जो उनके जो लैंडलाइन नंबर्स उन्होंने पहले में स्टार्ट में दी होती हैं, तो एक रजिस्टर टाइप का होता है, तो वो आपकी जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में आप बैक इन कैसे पुट इन कर रहे हैं. अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं या जितने भी हैं, तो मैं उनको इस तरह देखता होता हूँ कि यार ये मेरे छोटे हैं, भाई हैं या जो भी हैं, तो डेली बेसिस पे वो एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि यार
آپ صبح آ رہے ہیں رات کو جا رہے ہیں تو آپ پرسنل گروتھ آپ کی کس طرح چل رہی ہے, آپ نے بینچ مارک اپنے آپ کو اپنے ساتھ کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو موٹیویشن کی ہم بات کر لیں کہ آپ جب پازیٹیو ہوتے ہیں تو کہیں بھی آپ ہوتے ہیں تو یہ سوچیں کہ اس میں کس طرح کا اچھا کردار ادا کر سکتا ہوں. تو ایک تین درے وہ ساری چیزیں وہ پے بیک کرتی ہیں کیونکہ قدرت کا ایک نظام ہے, نیچر ہے اللہ تعالیٰ. تو جب آپ کنٹریبیوشن کی نیت سے ایک چیز انیشیٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو پے بیک کرتی ہے, اور یہی آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی نیٹ ورکنگ اور آپ کی جو ٹرسٹ فیکٹر ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ابھی کے بزنس کو اوپر کرتی ہے. اچھا, نیٹ ورکنگ کے عمران نے بات کی, بزنس کو آگے لے کے جانے کے لیے نیٹ ورکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ I think جیسے میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا کہ your network is your net worth. So it's not what you know, whom you know, those opportunities, they're very important. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ from NIC, I also did developing inclusive economies, British Council کا, پھر وہاں سے NIC کی بہت اچھی بات یہ ہے that it is one of the only institutes, organizations جہاں پہ they're not just focusing on their study program, they're always sharing opportunities with us. جیسے Invest to Innovate یا کوئی World Bank کا یا even IT board کا, so that's something so special about them that they're open to change, they're not rigid کہ بس مطلب ہمارا ہی ہے اور ہم اپنے جو programs, they're always sharing extra opportunities. So I did a lot of online digital courses that they keep on sharing. ہمارا ایک portal ہے, WhatsApp group of every cohort, and they make sure that they share financial inclusion pay, credit policy pay, نئے loans, schemes. They're always sharing information with us, and which is very important. But میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ the concept of mentor is so important in life. Any, I'm sure you guys had your mentors in media, someone you looked up to. Absolutely. So I think that's where NIC and so many other people, اور آپ خود جائیں, don't wait for, knock on doors, go to mentors, industry specialists to say, I don't want anything, but I want your advice, I want you to advise me once a month, or the industry that you're, and I think that makes a huge difference because life experience, people who've already been through can save you from making mistakes, and they can groom you. So I think this is a weakness, this is something that we need to, having mentors is so important because sometimes, the negativity, یا کوئی غلط اس پہ آپ جا رہے ہیں, سم ٹائمز ایک چیز آپ نے شروع کی ہوتی ہے, مے بی یو کین چینج اور ٹیک another route. آپ ٹریک سے ہٹ بھی جاتے ہیں. So I think the importance of having mentors is so important in life for business people. اچھا جی, عمران, آپ نے آج کی گفتگو میں 2 بار اپنے اس گراج کا ذکر کیا. یہ بہت بڑی بڑی کہانیاں ہم نے سنی ہیں جو گراج سے شروع ہوئی. اس وقت دنیا کے بہت بلینئرز بزنسز ہیں جو جی گراج سے کہانی شروع کی. تو یہ کیا گراج سے کہانی شروع کرنا ضروری ہوتا ہے, اور آپ مطلب یہ گراج کیوں اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ میرے لیے تو کچھ اسی طرح تھا کہ بچپن سے میرے پاس جو ٹول سیٹ کیونکہ بینگ اے ٹیکی, کیونکہ وہ بچپن سے ایک ایولیوشن آپ کی چل رہی ہوتی ہے, آپ کے پیرنٹس آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوتے ہیں. میرے والد صاحب اللہ بخشے وہ ریگولرلی ان کو پتا تھا کہ یار اس کا ایپٹیچیوڈ کس طرف ہے, اس کی ڈائریکشن کیا, تو وہ الیکٹرانکس میگزینس, وہ اس قسم کی چیزیں وہ ریگولرلی منتھلی بیسس پہ مجھے لایا کرتے تھے. تو میرے پاس ایک بیگ سا تھا, اس میں ساری ٹولز اور جتنی بھی جو ٹوائز تھے اس کی موٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اسی میں ہوتی تھی. کبھی کبھی میں وہ سارے نکال کے اس طرح رکھتا تھا, میں سوچتا تھا کہ امیجن کر رہا ہوتا تھا کہ میں اسے کیا بنا سکتا ہوں. تو ایک دن آپ کے جو لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں نا, آپ کی جتنی بھی ٹول سیٹس ہوتی ہیں, اسی میں آپ کو رہتے ہوئے آپ نے کچھ بنانا ہوتا ہے, انوویٹ کرنا پڑتا ہے, انوینٹ کرنا پڑتا ہے. تو گیرج میں یہی تھا. جب میں پشاور واپس آیا تو ایک ڈریم تھا کہ یار گھر میں میرے ساری چیز, تو اس میں نے کافی کام کیا. وہ جتنی بھی ٹول سیٹس ریکوائرڈ تھے وہ ریگولرلی بیسس پہ میں پروکیور کرتا رہتا تھا, میرے ساتھ ہوتے تھے. ویلڈنگ مشین سے لے کے کٹنگ مشین سے لے کے فائبر گلاس فیبریکیشن تک سب کچھ خود کرتے تھے. جو اسٹارٹ میں نے مشین انیشیٹ کی تھی چھوٹی سی تھی, ایسے ایسے بڑھتے کہ پھر ہمیں وہ راستہ نہیں مل رہا تھا کہ اس کو ابھی کمرے سے نکالے کیسے, اتنا بڑا ہو گیا تھا. تو گیرج میں وہی ایسوسیشن تھی کہ آپ کو ایک وہ سیرینڈیٹی ملتی ہے, آپ رات دیر تک اس میں کام کرتے رہتے ہیں, آپ کو ایک ایمبینس ملتی ہے, تو ریسرچ آپ کی چلتی رہتی. تو یہی تھا کہ وہاں سے آپ انیشیٹ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس وہ پراپر اسمبلی لائن ہے پروڈکشن کی, میں ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہوں, اس میں چینج کر دیتے تو چیزیں آٹومیٹ ہو چکی ہیں. تو اٹس ایگزیکٹلی لائک کہ آپ کا بچہ آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ دوڑنے لگتا ہے. تو گیرج کا یہی تھا. ایگزیکٹلی بھائی, بڑا مزہ آیا مریم اور عمران سے مل کے, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف پاکستانی پروفیشنلز لائک یور سیلز کہ آپ سب لوگ مل کے
जो पाकिस्तान का स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का जो इकोसिस्टम है उसमें कंट्रीब्यूट करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है सरकारी सतह पे, हुकूमत की सतह पे, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का बहुत ज़बरदस्त ये इकदाम है 8 शहरों में, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकता आप जैसे लोगों के बगैर। वो आप मेंटोर मेंटी की जो बात कर रही थी, वो मेंटोर तो ज़रूरी है, लेकिन एक मेरा ख्याल तो मेंटोर्स के लिए भी मेंटी का होना ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। नहीं मालूम कि आप अपने मेंटी से क्या कुछ सीख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से आप जैसे प्रोफेशनल्स को भी वी शुड प्रेज, नॉट ओनली कि सिर्फ सरकारी सतह पे ये फैसिलिटेशन हो रही है, लेकिन इन जैसे लोग भी ये कह सकते थे नहीं मैंने तो बड़ा आंदा कोई मसला नहीं, मुझे बड़ा, मैंने कितने 4 मास्टर्स किए मैं तो यूके से मैं पढ़ी नहीं और मैं तो ये भी हूँ, तो मुझे एनआईसी की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे जहन में आई भी थी, मैं भूल गया था। एक हमारी होती है ना ये जो नॉर्म्स की कहते हैं, एक आर्टिफिशियल प्राइड सी होती है, ईगो टाइप की होती है, जिस बबल में हम रह रहे होते हैं। ठीक है। तो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस सारी जितनी भी जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कि उससे जितनी जल्दी आप निकल सकते हैं निकल आएँ। फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ तो जितनी जल्दी आप फेलियर से गो थ्रू हो सकते हैं निकल जाएं। अच्छा, फेलियर ज़रूरी है? जी वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और एट द एंड डे वही मैच्योरिटी आपकी होगी। अगर आपने फेलियर आपने नहीं देखा तो आप मैच्योर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो डोंट्स होती है ना वो आपको पता नहीं होती, और वो एक्सपीरियंस के शॉर्टकट नहीं है। तो पहले उसी प्राइड से निकल आएंगे, आपकी शेयरिंग इमीडिएटली करना शुरू करेंगे। आपको वो आइडिया नहीं होता जो कि एक जो बड़ा स्टार्टअप बनता है या बड़ी कंपनी बनती है, वो एग्जीक्यूशन मैटर करती है। तो उसके जो फाउंडर है, उसके जो को फाउंडर्स हैं, वो इसके एग्जीक्यूट किस तरह कराते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे होंगे, मगर कुछ प्लेटफॉर्म्स पीक पर पहुंच चुके हैं, बाकी सारे एनालाइट हो चुके हैं। Absolutely. तो इट्स द एग्जीक्यूशन इन द जर्नी दैट मैटर्स। तो आप जितना अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, किसी भी जेन्युइन एंटरप्रेन्योर को आप यहीं बिल्कुल अकेला सड़क पर खड़ा कर दें, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। तो वो जो इनसाइट और आपका एक्सपीरियंस और स्किल सेट है ना, वो मैटर करती है। आई थिंक बहुत सारी टिप्स भी हमें मिल गई इमरान और मरियम से, और इतनी सारी बातें करने को कि दिल करे बस सुनते जाएं लेकिन वक्त क्योंकि हमारा प्रोग्राम का भी ख़त्म हो रहा है। बाद में दोबारा जो है हम प्रोग्राम के बाद भी आपसे मज़ीद टिप्स लेंगे। हम भी थोड़े इंटरेस्टेड हो रहे हैं जैसे जैसे आप लोग हमें बातें बता रहे हैं। लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। थैंक यू सो मच। एन ऑनर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे सबीन के साथ यहाँ पेशावर में इमरान और मरियम की ये खुसूसी नशिस्त एक्सपीरियंस की। हमें ज़रूर बतलाइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे सोशल्स पे। आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई आपकी कहानी हो, वो भी आप हमें बताएं। और क्यों नहीं, वैसे इस्लामाबाद में तो हमारा येलो सोफ़ा होता है, मैं येलो सोफ़ा कहने लगा था, हमारे इस ग्रीन सोफ़े पे हम आपको भी बुलवा सकते हैं और बिठा सकते हैं और आपकी कहानी को भी फीचर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।